خواجہ سرا بچے پیدا بھی نہیں کرتے اور غلط کام بھی نہیں کرتے، اور جو خواجہ سرا ہوتے ہیں وہ فنکشن وغیرہ کرتے ہیں، جو زیادہ ایج کے ہو جاتے ہیں وہ بھیک وغیرہ مانگنے چلے جاتے ہیں، اور جو اپریٹ والے ہوتے ہیں ان کا سسٹم کچھ اور ہوتا ہے۔ ہزاروں خبریں آتی ہیں کہ خواجہ سرا کے ساتھ زیادتی ہوگی، کیا خواجہ سرا کے ساتھ زیادتی ہونا ممکن ہے؟ جی ہونا ممکن ہے، وہ اس لیے کہ جو خواجہ سرا ہیں یہ زنا کی طرف نہیں جاتے، جو زنا کرتے ہیں رات کو روڈوں پہ ایڈز کی بیماری پھیلاتے ہیں، زنا کرتے ہیں، فحاشی کرتے ہیں، لوگوں کے بچوں کو خراب کرتے ہیں، ان کے ساتھ ایسے ہی ہونا چاہیے، کیونکہ ان کا کام ہوتا ہے لوگوں کو بلا کے بلیک میل کرنا، لوٹ لینا۔ اگر ہم بازار میں جاتے ہیں تو لوگ ہمیں آوازیں دیتے ہیں، اگر ہم روڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں کہیں پہ جانا آنا ہے، سواری کا انتظار کر رہے ہیں یا ویسے جا رہے ہیں تو ہمیں لوگ بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں، کوئی پوچھے گا کتنے پیسے، کیا ریٹ ہے، کہاں پہ رہتے ہو، نمبر دے دو، اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی، مجھے میاں حسن اشتیاق کہتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں اتحاد نیوز۔ ناظرین، میرے ساتھ سحرش بلوچ موجود ہے جو خواجہ سرا ہے، اور آج اسے ساری حقیقت جاننے جا رہے ہیں، بڑے بڑے رازوں سے پردہ اٹھانے جا رہے ہیں کہ خواجہ سرا کس طرح زندگی گزارتے ہیں، کیا ان کی شادیاں ہوتی ہیں، کیا ان کے بچے ہوتے ہیں، یہ سارا کچھ یہ بتانے جا رہی ہے، حقیقت بتائے گی۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے؟ سحرش بلوچ۔ مجھے یہ بتاؤ سب سے پہلے کتنی عمر ہے؟ میری 29 سال شروع ہونے والی ہے، 28 ختم ہو چکی ہے۔ 29 سال۔ جی خواجہ سراؤں کی شادی ہوتی ہے؟ شادی تو نہیں ہوتی، لیکن آج کل لوگ کرتے ہیں غیر قانونی طور پہ، مطلب کہ اپنے ساتھ جو دوست رکھتے ہیں ان کے ساتھ شادیوں والی رسم کر لینا اور شادی کر لینا، یہ غیر قانونی ہے، بچے بھی پیدا نہیں ہوتے، نہ شادی ہو سکتی ہے۔ خواجہ سراؤں کی شادی ہو نہیں سکتی لیکن لوگ کرتے ہیں، نہیں ہو سکتا ان کا۔ کس طرح شادی کر لیتے ہیں؟ شادی اس طرح کر لیتے ہیں کہ اپنا دوست بنا لیتے ہیں اور مٹھائی ان کے ساتھ بانٹتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہمارا ہسبینڈ ہے، ہمارا گریا ہے، ہمارا دوست ہے، تو اس کو جو ہے پھر کوئی اور بلا یا اس کے ساتھ بات چیت نہیں کر سکتا، تو وہ جو ہے اپنا اس کو پکا دوست یا اپنا ہسبینڈ سمجھتے ہیں۔ ان میں کوئی ازواجی تعلق بھی ہوتا ہے؟ جی ظاہر سی بات ہے، اگر انہوں نے ایک دوسرے کو پسند کر کے رکھا ہوتا ہے تو ایسے تو کوئی نہیں رکھتا، یا کوئی لاکھوں روپے اوپر خرچ کرتے ہیں تو ایسے تو نہیں کرتا ہے۔ لاکھوں روپے کس طرح خرچ ہوتا ہے؟ مطلب کہ جو میاں بیوی بن جاتے ہیں اپنے ساتھ وہ ہسبینڈ بنا کے رکھتے ہیں، تو ان کے ٹوٹل جو اخراجات ہوتے ہیں جیسے گھر کا کرایہ ہے، ان کے جو ضروریات چیزیں ہیں سب وہی لے کے دیتے ہیں۔ جو اس کا ہسبینڈ ہے وہ لے کے؟ ہاں، اور یہ دو قسموں سے ہوتا ہے۔ اگر کوئی خواجہ سرا کسی لڑکے کو پسند کرتے ہیں تو جو لڑکا ہوتا ہے اس کے اخراجات ٹوٹل یہ اٹھاتے ہیں خواجہ سرا، مطلب کہ ان کے گھر میں جو اخراجات ہوتے ہیں یا وہ خواجہ سرا اٹھاتا ہے؟ ہاں خواجہ سرا اٹھاتا ہے لڑکے کے گھر کے کہ خرچ؟ اگر یہ لڑکا اس کو پسند کرتا ہے خواجہ سرا کو تو پھر وہ لڑکا چاہے کمائے یا جو مرضی کرے اس کے اخراجات پورے کرتا ہے۔ اچھا، خواجہ سرا جو آج کل آپریشن کروا رہے ہیں اس میں کیا ریالٹی ہے اور یہ کس طرح ہوتا ہے؟ یہ آپریشن آپ کو پتہ ہے کس چیز سے ہوتا ہے؟ میں نے تو کبھی کرتے ہوئے نہیں دیکھا، کوئی چیز سے ہوتا ہوگا، لیکن آپریشن جو کرواتے ہیں وہ خواجہ سرا نہیں ہوتے، جو خواجہ سرا ہوتے ہیں وہ خواجہ سرا ہی ہوتے ہیں، جو مرد ہوتے ہیں وہ خواجہ سرا بنتے ہیں تو وہ آپریٹ کروا کے بنتے ہیں اور اپنے آپ کو وہ کہتے ہیں کہ ہم لڑکیاں ہیں، ہم خسریاں ہیں، وہ اپنے آپ کو بناتے ہیں۔ نہیں، ایک پورا مرد کیوں خواجہ سرا بنے؟ میں وہی بتا رہی ہوں، توبہ استغفر اللہ کرنا چاہیے، کیونکہ جو آپریٹ کروا لیتے ہیں وہ ایک اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ لڑتے ہیں اور اپنے آپ کو جو ہے وہ مسلمانوں میں وہ نہیں رہتے، کیونکہ وہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں، مسلمان ہی ہوتے ہیں۔ اس میں سے زیادہ لوگ ہوتے ہیں جو شادی شدہ بیوی بچوں والے ہوتے ہیں اور اپنا گھر اپنا گاؤں چھوڑ کے دوسرے شہروں میں جا کے آپریٹ کروا کے ادھر رہتے ہیں، اپنے آپ کو چینج کرتے ہیں اور ٹوٹل جسم کی سرجری کروا لیتے ہیں، تو یہ سب غیر قانونی اور شریعت کے بھی خلاف ہے۔ اور جہاں پہ یہ رہتے ہیں اور جہاں پہ یہ چلتے پھرتے ہیں اور جہاں تک بھی ہوتے ہیں یہ سب ہمیشہ کے لیے جو ان کی بقیہ زندگی ہوتی ہے اس زندگی میں یہ ناپاک ہی رہتے ہیں، کیونکہ جب یہ آپریٹ کروا لیتے ہیں یہ مسلمانوں میں نہیں ہوتے، ٹھیک ہے؟ اور وجہ پوچھیے میں نے آپ وجہ ہی بتا رہی ہوں، وہ ویسے اپنے آپ کو جو ہے بہت نیک پرہیزگار سمجھتے ہیں، لیکن توبہ استغفر اللہ یہ بہت ہی زیادہ غلط چیز ہوتی ہے اور اس طرح کرنا نہیں چاہیے۔ اور جو کرتے ہیں، جو فرعون اور یزید تھا تو انہوں نے جو ہے اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ کیا تھا، انہوں نے کچھ کیا نہیں تھا، صرف دعویٰ کیا تھا، تو ان کو دیکھو کتنے ہزاروں سال کے جو ہے ان کی ایک کہاوت آ رہی ہے کہ فرعون، یزید، کافر، تو یہ جو ہے ان سے بڑھ کے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ انہوں نے مقابلہ کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا ان کو بنایا اور وہ کیا بن جاتے ہیں۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے گا کہ جو
خواجہ سرا ہوتے ہیں. اس میں ہم نے لاسٹ ٹائم میں خواجہ سرا کا پروگرام کیا. اس نے کہا کہ جی خواجہ سرا نے اپنے اس حصے کو آپریٹ کروا کے لڑکی بن گیا. اس میں کتنی ریالٹی ہے؟ لڑکی نہیں بنتی, اللہ تعالیٰ نے جو بنایا وہی رہتا ہے. اس میں لڑکی کوئی نہ بنا ہے نہ بن سکتا ہے. اور یہ ہوتا ہے کہ جو مرد آپریٹ کروا کے خواجہ صاحب بنتے ہیں آرٹیفیشل, تو ان کا یہ ہوتا ہے جب آپریٹ کروا لیتے ہیں تو پھر وہ کافی چیزوں کی سرجری کرواتے ہیں, اور ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم بیرونی طور پہ لڑکیاں نظر آئیں, لیکن لڑکیاں ہوتی نہیں ہیں. جی, اگر ان کا میڈیکل کروایا جائے تو اندر سے جو مرد ہوتے ہیں وہی ان کا سسٹم ہوتا ہے. اچھا مجھے بتاؤ کہ خواجہ سرا تو پھر بچے پیدا نہیں کر سکتے؟ خواجہ سرا بچے پیدا بھی نہیں کرتے, غلط کام بھی نہیں کرتے, اور جو خواجہ سرا ہوتے ہیں وہ فنکشن وغیرہ کرتے ہیں. جو زیادہ ایج کے ہو جاتے ہیں وہ بھیک وغیرہ مانگنے چلے جاتے ہیں, اور جو آپریٹ والے ہوتے ہیں ان کا سسٹم کچھ اور ہوتا ہے. ہزاروں خبریں آتی ہیں کہ خواجہ سرا کے ساتھ زیادتی ہوگی. کیا خواجہ سرا کے ساتھ زیادتی ہونا ممکن ہے؟ جی ہونا ممکن ہے. وہ اس لیے کہ جو خواجہ سرا ہیں یہ زنا کی طرف نہیں جاتے. جو زنا کرتے ہیں رات کو روڈوں پہ ایڈز کی بیماری پھیلاتے ہیں, زنا کرتے ہیں, فحاشی کرتے ہیں, لوگوں کے بچوں کو خراب کرتے ہیں, ان کے ساتھ ایسے ہی ہونا چاہیے, کیونکہ ان کا کام ہوتا ہے لوگوں کو بلا کے بلیک میل کرنا, لوٹ لینا, یا ان سے زنا کروا کے ان کو بلیک میل کرنا کہ آپ نے میرے ساتھ غلط کام کیا, میں میڈیا بلا لوں گا یا پولیس بلا لوں گا. تو وہ لوگ اس کی بلیک میلی میں آ کے اپنا سب کچھ لٹوا لیتے ہیں. تو زیادہ لوگ جو ہوتے ہیں پھر ان کو فیر مار دیتے ہیں, قتل کر دیتے ہیں. تو ان کی اپنی حرکتوں سے ہوتا ہے, اور وہ ہم میں سے نہیں ہوتے. وہ اچھے خاصے لڑکے ہوتے ہیں جو گاؤں سے دوسرے شہروں میں کمانے جاتے ہیں, داتا دربار کے سامنے بھی کھڑے ہوتے ہیں, اور بھی کافی اسٹاپوں میں آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے. زیادہ تر انہوں نے حجاب پہنا ہوتا ہے, برقع پہنا ہوتا ہے, اور رات کو روڈوں پہ کھڑے ہوتے ہیں. تو اگر اس میں خواجہ سرا ہیں یا لڑکے ہیں جو بھی ہیں, ان کو قانونی طور پہ سزا ملنی چاہیے. اس چیز کے میں بہت انٹرویو دے چکی ہوں لیکن کسی نے ایکشن نہیں لیا. تو یہ میں حکومت سے اپیل کرتی ہوں کہ ہم مسلمان ہیں اور اسلامی ملک میں رہتے ہیں اور پاکستان میں رہتے ہیں. تو یہ جو ہے حکومت جو ہے یہ اس چیز کو ایکشن لینا چاہیے, اور یہ بہت ضروری ہے. آپ دیکھیں کہ ہزاروں کی تعداد میں, لاکھوں کی تعداد میں جو ہے ایڈز کی بیماری پھیل رہی ہے, اور ان لوگوں کی وجہ سے پھیل رہی ہے جو رات کو روڈوں پہ زنا کرتے ہیں, پھانسی کرتے ہیں, لوگوں کو لوٹتے ہیں, اور ان لوگوں کی وجہ سے جو ہم لوگ ذلیل ہوتے ہیں. خواجہ سرا سب کا ہی نام گندا ہوتا ہے بہت زیادہ. اگر ہم بازار میں جاتے ہیں تو لوگ ہمیں آوازیں دیتے ہیں, اگر ہم روڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں کہیں پہ جانا آنا ہے, سواری کا انتظار کر رہے ہیں یا ویسے جا رہے ہیں, تو ہمیں لوگ بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں. کوئی پوچھے گا کتنے پیسے, کیا ریٹ ہے, کہاں پہ رہتے ہو, نمبر دے دو, اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. ہمیں بہت زیادہ غصہ آتا ہے, لیکن ہماری مجبوری ہے کہ ہم ان کا کچھ کر نہیں سکتے. اور جو لوگ زنا کر رہے ہیں, غلط کر رہے ہیں, ان لوگوں کی وجہ سے ہم سب ذلیل ہوتے ہیں اور بدنام ہوتے ہیں. کوئی پیغام یہی ہے کہ اس چیز کا ایکشن لیا جائے. جو شادی شدہ بیوی بچوں والے ہو کہ ہماری فیلڈ میں ہیں, یا جو روڈوں پہ زنا فحاشی پھیلاتے ہیں, ان چیز کا ایکشن ہونا چاہیے. میں آئی جی پنجاب سے کتنی دفعہ یہ اپیل کر چکی ہوں, درخواست دے چکی ہوں, انہوں نے کوئی ایکشن لیا. اور مریم صاحبہ ماشاءاللہ بہت اچھے کام کر رہی ہیں, تو اس چیز کے بارے میں وہ ایکشن نہیں لے رہی. تو میں ان سے اپیل یہی کروں گی کہ ہماری فیلڈ کے بارے میں بھی سوچیں, یہ اس میں کون غلط ہے, کون صحیح ہے, کون اصل ہے, کون نقل ہے, یہ چیز کی ایکشن ضروری ہے. اچھا جو میڈیا والے خواجہ سراؤں کو پکڑتے ہیں اور دکھاتے ہیں, ان کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ وہ تو ٹھیک کرتے ہیں میرے حساب سے. کیا مطلب؟ یعنی کہ جو فحاشی کر رہے ہوتے ہیں انہیں روکتی ہے میڈیا, اور عوام کا کہنا ہے جی یہ غلط کرتے ہیں, ان کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ جی دیکھیں, میں اگر سچی بات کروں گی تو شاید میڈیا والوں کو بھی برا لگے. اکثر جو ہیں اس میں میرے جاننے والے ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے میں میڈیا پہ ایک میرا نام ہے, بہت وائرل ہوں, اور زیادہ لوگ جو ہیں میرے انٹرویو کر چکے ہیں. تو یہ اپنے ویوز لینے کے لیے کرتے ہیں. اگر انہوں نے اس چیز کے خلاف قدم اٹھانا ہو تو یہ ایک دن میں پتہ نہیں کتنے لوگوں کے زنا سے بچا سکتے ہیں. دیکھیں میری بات سنیں, میں آپ کی بات سے متفق نہیں کرتا, کیونکہ اگر میڈیا جب پہنچتی ہے وہاں, ادھر سے 100 سے 150 لڑکی خواجہ سرا بھاگ جاتا ہے, کتنے لوگ بچ جاتے ہیں زنا سے. یہ کوئی بری بات تو نہیں ہے. اور میڈیا کا کیا کام ہے؟ ٹھیک ہے, آپ کا, میری بات سنیں, آپ کا کام ہے آواز بلند کرنا نا, آپ نے اپنی ذمہ داری نبھا دی. اب آگے پولیس کا کام ہے وہ ایکشن لے. پولیس کا کیا کام ہے؟ پکڑنا. میڈیا کا کام ہے دکھانا. میں وہی بتا رہی ہوں. دیکھیں آپ اینکر ہیں, اگر آپ جاتے ہیں روڈ پہ, کوئی غلط عورت ہے یا مرد ہے یا خواجہ سرا ہے جو بھی ہے وہ کھڑا ہوا ہے, آپ نے ادھر جا کے, آپ جو آج کل انٹرویو کر رہے ہیں وہ پتہ کیا کہتے ہیں, میں آگے کرنا. ہاں جی, آپ کی کیا مجبوری ہے؟ اس نے کہا میرا ماں باپ نہیں ہے, میرا کمانے والا کوئی نہیں ہے, میرے یہ اخراجات ہے, میں کرائے پہ رہتا ہوں, یہ وہ.
ان کی کوئی ایسی مجبوری نہیں ہوتی, سب فراڈ ہے نا. کسی کی بھی مجبوری نہیں ہوتی. اور جو اینکر ہوتا ہے اس کی غلطی میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان کو چاہیے کہ وہ متعلقہ جو تھانہ ہے ادھر جائیں اور ایس ایچ او کو لے کے ادھر جا کے دکھائیں کہ یہ آپ کے علاقے میں آپ کے یہ حدود میں یہ کام ہو رہا ہے اور آپ اس چیز کو کیوں نہیں روک رہے. آپ یہ سامنے داتا دربار ہے تو ادھر رات کو کھڑے ہوتے ہیں 3-4 لوگ برقعے پہن کے, اور یہ ہمارے شہر کے نہیں ہیں, لاہور کے نہیں ہیں, دوسرے شہروں سے آتے ہیں. تو کیا خیال ہے اگر یہ خواجہ سر ہیں تو اپنے شہر میں, اپنے علاقے میں, اپنے گاؤں میں ادھر یہ کیوں نہیں کھڑے ہو سکتے, کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟ یہ دوسرے شہروں میں جا کے گند پھیلاتے ہیں. تو یہ ادھر کی جو پولیس ہے وہ اس چیز کا ایکشن کیوں نہیں لیتی؟ ایکشن لینا چاہیے. اور جو اینکر ہیں ان کو چاہیے کہ جس جگہ پہ یہ ہو رہا ہے وہ پولیس کو ساتھ لے کے جائیں. اگر پولیس وہ کام نہیں کر رہی پھر پولیس والوں کے خلاف آواز اٹھائیں کہ یہ فلاں تھانے کی حدود میں یہ کام ہو رہا ہے اور پولیس اس کا ایکشن نہیں لے رہی. اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ میاں حسن اشتیاق کو دیجیے اجازت. ملتے کس نے پروگرام میں